الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، کام چھوٹے ہوں یا بڑے، دین کے ہوں یا دنیا کے، ان میں کامیابی اللہ کی مدد سے آئے گی. لیکن اس زمانے میں لوگ اسباب کے مہیا ہو جانے کو اللہ کی مدد سمجھتے ہیں. اسباب مہیا ہو جانے کو اللہ کی مدد سمجھتے ہیں، حالانکہ اسباب کا مہیا ہو جانا یہ اللہ کی مدد کے نزول کی، اللہ کی مدد کے آنے کی علامت نہیں ہے. اگر اسباب کا مہیا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تو کوئی بھی اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتا. اس لیے کامیابی اللہ کی نصرت کا شامل حال ہونا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اگر اسباب مہیا ہو گئے تو گویا اللہ کی مدد آ گئی، حالانکہ اسباب کا مہیا ہونا اس بات کے امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ تم اللہ سے ہونے کے لیے اس کے احکام کو مقدم کرتے ہو، یا اللہ سے ہونے کے لیے اسباب کو مقدم کرتے ہو. اسباب اس لیے نہیں دیے جاتے کہ اللہ نے تمہارا کام بنانا طے کر لیا. لوگوں کو دھوکہ ہے، وہ سمجھتے ہیں جن کو اسباب نہیں ملے ان کا کام اللہ ہونا نہیں چاہتے، جنہیں اسباب مل گئے اللہ ان کا کام بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی اگر اسباب پر اختیار دے دے تو وہ اختیار بھی انبیاء علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اختیار انبیاء علیہ السلام کے امتحان کے لیے ہوتا ہے. توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ اگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اسباب دے دیں تو وہ اسباب انبیاء علیہ السلام کے امتحان کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو جب نبیوں کے اسباب ان کی مدد کے لیے یقینی نہیں، جب نبیوں کے اسباب ان کی مدد کے لیے یقینی نہیں، تو اس زمانے میں ہمارا آپ کے ہاتھ میں جو اسباب ہیں وہ اللہ کی مدد کے لیے یقینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسباب دے کر یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ اس سبب کے آنے کے بعد عمل کو مقدم کرتا ہے یہ سبب کو. کیونکہ اگر دنیا میں اسباب ہی نہ ہوتے تو لوگ کہتے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، لوگ کہتے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت اپنی ذات سے ہونے کے یقین کو اپنے بندوں میں دیکھنے کے واسطے اسباب نازل فرماتے ہیں اور اسباب پیدا فرماتے ہیں تاکہ ان اسباب میں ڈال کر دیکھے بندے کو کہ یہ کس راستے سے ہونے کا یقین رکھتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اسباب کا مہیا ہونا یہ اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا نہیں ہے، اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے غیبی نصرتوں کا وعدہ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کا جو وعدہ کیا ہے وہ دو چیزوں میں کیا ہے. ہماری بات توجہ سننا، دعوت اور عبادت. دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع رکھنا، دعوت اور عبادت
ان دونوں چیزوں کو جمع رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کو ساتھ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے 12 مہینے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ساتھ رہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں ان دو کاموں کو نہ چھوڑے، دعوت اور عبادت، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے والے کے مقابلے پر جب بھی باطل آئے گا اللہ رب العزت باطل کو ان دو کاموں کی وجہ سے مغلوب کر دیں گے۔ لیکن اگر مسلمان باطل سے مقابلے کے لیے باطل کے ہی اسباب اختیار کر لے، اگر مسلمان اس زمانے میں یہ چاہے کہ ہم ایسی مادی طاقت حاصل کر لیں جس سے باطل کا مقابلہ کر لیں، تو پھر تو میرے دوستوں عزیزوں یہ دو مرغوں کی لڑائی ہے، دو مرغوں کی لڑائی ہے۔ اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو مرغا مادی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے قوی ہوگا وہ کمزور پر حاوی ہو جائے گا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ اگر مسلمان باطل کا مقابلہ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگر مسلمان باطل سے مقابلہ ان اسباب کے ذریعے کرے گا جو اسباب باطل کے پاس بھی ہیں، تو اس میں درمیان میں حق کہیں بھی نہیں ہوگا، باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا۔ ہماری بات بہت جاگ کر توجہ سننی پڑے گی، تو باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا، باطل کا مقابلہ بس میں صاف کہہ دیتا ہوں اس زمانے میں باطل کا مقابلہ باطل سے ہے۔ اگر مسلمان دعوت اور عبادت کو چھوڑ کر باطل سے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر باطل کا مقابلہ باطل سے ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے، دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے۔ جن کے پاس مادی طاقت زیادہ ہوگی وہ مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے، مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے۔ جب دیکھیں گے مسلمان ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو پھر بھی یہ عمل کی طرف نہ آئیں گے، بلکہ یہ یوں کہیں گے کہ اگلی مرتبہ مقابلہ کر لو، ہم اور تیاری کر لیں گے۔ حالانکہ میں عرض کر چکا شروع سے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے بھی وعدہ ان کے مادی اور دنیوی اسباب پر نہیں کیا، تو ہم اس زمانے میں ان بوسیدہ اعمال کے ساتھ مادی شکلوں کے ذریعے باطل کا مقابلہ کیسے کر لیں گے؟ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہماری کبھی بھی مدد باطل کے مقابلے پر ہتھیار کی وجہ سے یا تعداد کی وجہ سے نہیں ہوئی، ہماری مدد اگر ہوئی ہے تو صرف دین اور دعوت کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بات یہ ہو گئی، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ اس زمانے مسلمان باطل کا مقابلہ وہ ان اسباب سے کر رہا ہے جو اسباب باطل کے پاس ہیں، جو اسباب عجیب بات ہے، ان سے ہی ہتھیار لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، ان سے ہی مال لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقے پر تجارت کرتے ہیں، پھر انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شادیاں کرتے ہیں، انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شکلیں، لباس، سارا نظام غیروں کے طریقے پر، اور انہی سے مقابلہ، انہی سے مقابلہ۔ اللہ رب العزت نے مسلمان سے کامیابی اور نصرت کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ ان کے طریقوں کی تمہارے دین میں ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوگی، تب ہم تمہیں کامیاب کریں گے، تب ہم تمہیں، اگر ان کے طریقوں کی ذرا سی آمیزش بھی تمہارے طریقوں میں آ گئی، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، شکل اور لباس میں، خرچ کرنے اور کمانے میں، بیاہ اور شادیوں میں، تو مسلمان باطل کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا، مسلمان باطل کے سامنے، پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ سمجھتے تھے اگر مسلمان اپنی خواہش کی وجہ سے دین کا ایک حصہ بھی چھوڑ دے گا یا کسی سنت کو بھی چھوڑ دے گا تو یہ ایسا ہوگا گویا اس نے دین کے بارے میں باطل کا مطالبہ پورا کر دیا، اب اس کا دین
اللہ کے تابع نہ رہا، اب اس کا دین اللہ کے دشمنوں کے تابع ہو گیا۔ اگر اس نے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے تھے، مثال دے کر فرماتے تھے کہ تمہارا سارا دین جب ضائع ہونے لگے گا جب تم دین کے ایک ادنا حکم پر بھی، دین کے ایک ادنا حکم کو بھی غیروں کے مطالبے کی وجہ سے چھوڑ دو گے۔ مسلمان یہ کہہ کر سنتوں کو چھوڑ دے کہ ان کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، فرائض پورے ہو جائیں کافی ہے، بس ایک کھانے کی لائن کی سنت، ایک کھانے کی لائن کی سنت کا چھوٹ جانا، ایک کھانے کی لائن کی سنت کا چھوٹ جانا یا اس سے انکار کر دینا اگر دائیں ہاتھ کو بیکار کر سکتا ہے تو پھر اسے اندازہ کرو کہ جو آدمی سنت عبادت کو چھوڑ دے یا سنت دعوت کو چھوڑ دے تو اس کی صلاحیت کتنی ضائع ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والے سے فرمایا دائیں سے کھاؤ، اس نے عذر کر دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں، آپ نے بددعا دی، اللہ کرے تیرے ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ یہ ایک مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر صرف کھانا کھانے کی سنت سے بھی انکار کر دے، صرف کھانا کھانے کے طریقے کی سنت سے انکار کر دے تو ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے، اگر مسلمان واجبات کے چھوڑنے پر، فرائض کے چھوڑنے پر آ جائے تو پھر مسلمان کی صلاحیتیں کتنی ضائع ہو جائیں گی۔ تو حضرت مثال دے کر فرماتے تھے کہ لوہے نے لکڑی کے بادشاہ سے، جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا، ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس لوہا ہی لوہا ہے، لکڑی نہیں ہے، ہمیں آپ ایک بالش لکڑی دے دیں۔ سارا جنگل پھیلا ہوا میلوں میں لکڑی کا، بادشاہ نے کہا کہ حرج ہے دے لو، لیکن سارے جنگل کے وزراء اور سارے جنگل کے اس والوں نے کہا ہرگز ہم ان کو ایک بالش تو کیا ایک انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے۔ سنو غور سے بات، ایک انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے، ایک بالش لکڑی مانگتے ہیں، ہم ایک انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ارے تمہارے پاس اتنا بڑا جنگل لکڑی کا ہے، انہیں ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ اچھی طرح دھیان سے بات سمجھنا، ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ دے دو، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ ان کے بعد احکام کو ضرورت سے زائد اور دین میں ان کو زائد چیز سمجھتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ نوافل پڑھنا یہ زائد ہے، فرائض کا ادا ہونا کافی ہے، نوافل زائد ہیں، حالانکہ نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل مزید اور زیادہ کو کہتے ہیں۔ زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد تو اس کو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد یہ زائد ہے یعنی ضرورت سے زائد ہے، زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل تو زیادہ کو کہتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، یہی تو ہے وہ نفل، یہی تو ہے وہ نفل۔ سنو میں کیا کہہ رہا، یہی تو ہے وہ نفل جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو مزید عطا فرمائے، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نوافل زائد نماز کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد تو فضول کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد
فضول کو کہتے ہیں. اور لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو زیادہ ہے. زیادہ نہیں ہے بلکہ مزید ہے، بلکہ مزید ہے. بلکہ میرے دوستو عزیزوں، نماز سے پہلے بعد کی سنتیں وہ تو قرآن اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. بہت توجہ سے بات سننا. یہ کیا فرمایا قرآن نے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اہتمام کرو نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا. اہتمام کرو نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا، اور اہتمام کرو درمیانی نماز کا. وہ درمیانی نماز کیا ہے؟ کہ وہ درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض ہیں. درمیانی نماز، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت. درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض. درمیان کی نماز صلاۃ الوسطی، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں اشراق چاشت کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں فجر کی عشاء کی نماز مراد ہے. اور حالانکہ سب سے اچھا قول یہ ہے کہ اس سے صلوات سے فرض نمازوں سے پہلے بعد کی سنت نوافل مراد ہیں. اور درمیان والی نماز صلاۃ الوسطی، اس سے 5 وقتہ فرائض مراد ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کی حفاظت کیا کرو. سن رہے سو رہے؟ کتنی کام کی بات ہے، اور سب سو رہے ہوں گے. درمیانی نماز کی سنتیں اور نوافل کی حفاظت کیا کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور درمیان کی نماز یعنی سنتوں کے بعد فرائض اور فرائض کے بعد کی سنتیں. درمیان کی نماز فرائض ہیں اور پہلے بعد کی نماز سنتیں اور نوافل ہیں. معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود ان کا قول یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم حفاظت کرو پہلے بعد کی نمازوں کی، اور درمیان کی نماز یعنی فرائض. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں. بس یہ ہر چیز کو زائد سمجھنے لگے. کھانے کی سنتیں، پہننے کی سنتیں، وہ ساری سنتیں جس سے مسلمان کا باطل پر رعب پڑتا تھا، اور وہ سنتیں جس سے مسلمان اور غیروں کے درمیان ایک بڑا فرق اور بڑا فاصلہ تھا. مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا. مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ صاف انکار کر دیا سب نے کہ نہیں جی ہم ان کو ایک بالش کا 1 انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے. بادشاہ کو سمجھ میں نہ آیا. آج کل مسلمان اسی دھوکے کا شکار ہے. مسلمان ہی سوچتا ہے کہ ہمارے تو دین کے بہت سارے احکامات ہیں، کچھ اہم ہیں، کچھ غیر اہم ہیں، کچھ بہت ضروری ہیں، کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں. یہ تاثر مسلمان کے عوام، خواص، پڑھے لکھے، جاہل سب کا ہے کہ دین کے بعض احکام چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں، بعض ضروری ہیں، لازم ہیں، بعض لازم نہیں ہیں. تو اگر کسی سنت کے خلاف قانون آ جائے تو کیا حرج ہے؟ اس سنت کو چھوڑ دو. میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، ایک سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرنا یہی وہ جہاد ہے جس پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. اور میں تمہیں کیا بتاؤں،
کفار سے قتال کے جہاد میں تو ایک شہید کا اجر ملے گا، کفار سے قتال کی شہادت پر تو ایک شہید کا اجر ملے گا، ماحول کے خلاف سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ کفار سے مقابلے میں جو شہادت ہوگی اس پر تو ایک شہید کا اجر، اور اگر کسی سنت کی احیاء کے لیے کوشش کرو، جی ہاں، اس لیے کہ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرنا دین کے احیاء کے لیے ہے، اور کفار کافر کو قتل کر دینا وہ تو دین سے ایک مادی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ ایک ہے راستے سے رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قتال، ایک ہے سنت کی احیاء کے لیے کوشش۔ ہم نے عرض کیا کہ مسلمان اب اس پر ہے اجتماعی طور پر ہر جگہ کہ بھئی جتنے دین پر چلنے کی تمہیں گنجائش ملے اتنے پر چلو، اور جتنے دن پر تم نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اتنے کا مکلف کیا ہے جتنے کا تمہیں جو تم کر سکتے ہو۔ حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنے دن پر چلنے کا مکلف ہے جس پر چل سکتا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اس آیت سے یہ سمجھے کہ جتنے دن پر چل سکتے ہو اتنے پر چلو، جس پر نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے اتنے ہی کا اللہ رب العزت نے اس کو، اتنے کی اللہ تعالی نے اس کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کی طاقت نہیں رکھی اس میں اللہ نے اس کو اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے، چنانچہ جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں، جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں، ان سارے احکام کے پورا کرنے کی طاقت اللہ نے مسلمان میں رکھی ہے۔ یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جتنے جن عوامر کا مکلف کیا ہے اس کی طاقت مسلمان کے اندر رکھی ہے، اس کی طاقت مسلمان میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات آسان ہو جائے، دھیان سے سننا یہ مثال۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، سردی ہے، سردی ہے، رضائی اوڑھے لیٹا ہوا ہے، آپ اس سے کہیں کہ ذرا اٹھ کے دروازہ بند کر لو، ذرا اٹھ کر لائٹ بند کر دو، وہ یہ کہے گا نہیں جی میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا۔ سنو کیا کہے گا، میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا، واقعی اس کی ہمت اٹھنے کی نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں بہت آسان، واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ایک ظاہری قوت ہے اس کے اندر جس سے اس نے اس وقت سردی میں نکل کر اس کام کے کرنے کا غور کیا، تو اس نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اچانک ایک سانپ اس کی رضائی کی طرف بڑھا، یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا، ہے بھائی، یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا اور ایسی قوت کو استعمال کرے گا جس قوت کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہماری بات میں آ رہی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے، مگر بات اصل یہ ہے کہ تم نے سامنے سے آنے والی چیز کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں۔ اگر عذاب قبر کا یقین ایسے ہو جاوے، اگر ایک نماز کے ضائع کرنے پر جہنم کے عذاب کا یقین ایسے ہو جاوے،
جیسے اس سانپ کے ڈسنے سے مرنے کا یقین ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ آدمی وہ قوت استعمال کر رہا ہے جتنی قوت کی اس لائٹ کو بند کرنے کے لیے ضرورت نہیں تھی. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنی قوت کی ضرورت نہیں تھی اٹھ کر لائٹ بند کر لیتا. میں اٹھ ہی نہیں سکتا، میں اٹھ ہی نہیں سکتا. یہ ہر انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے، یہ قوت ہر ایک کے اندر موجود ہے. وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ کسی بھی حال میں ہو، اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مجھ پر ایک مصیبت آ رہی ہے، یہ اپنے اندر کی قوت کو اس کے لیے استعمال کرے گا. بس یہی وہ قوت ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے ہر انسان کے اندر جتنی قوت رکھی ہے اتنا ہی اس کو ہم نے حکم دیا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا اگر میرے جمائے ہوئے پہاڑ تم نے جگہ سے ہٹائے تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اس لیے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر تم آسمان پر تم نے چڑھنا چاہا تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ انسان سے بس کی بات نہیں ہے. بہت آسان بات ہے. جو کام جس کام کی اللہ نے انسان کے اندر طاقت نہیں رکھی اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا. یہ مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دین کے بہت سے احکام اور بہت سی سنتوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو میرے دوستو عزیزوں، جب مسلمان کسی ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دے گا، چھوڑ دینا یہ ہے کہ آپ باطل کے مطالبے پر ایک سنت عمل کو چھوڑ دیں، باطل کے مقابلے پر ایک سنت کے عمل کو چھوڑ دیں. اس کو میں آج کرنا چاہتا تھا کہ لوہے نے کہا کہ ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے، وزراء نے کہا ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے، 1 انچ بھی نہیں دیں گے. ہماری تھوڑی سی بات مان لو، ہماری تھوڑی سی بات مان لو. میں عرض کرتا ہوں، کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، دعوت بھی دیں، اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں، سارے کام کریں آپ، لیکن تھوڑی سی تعریف ہمارے بتوں کی بھی کر دیا کریں، تاکہ ہمارے آپ کے درمیان جو ایک اختلاف ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو عداوت اور لڑائی پیدا ہو گئی ہے، یہ ختم ہو جائے. آپ اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں، ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کریں، تاکہ جو ایک خاندان کے خاندان کٹ رہے اور دوریاں پیدا ہو رہی. میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت. یہ لڑائی ختم ہو جائے، یہ لڑائی ختم ہو جائے. آپ بھی عبادت کریں، ہم بھی عبادت کریں اپنے طریقے پر. آپ اتنی سی بات مان لیں ہماری کہ آپ اپنے رب کی وحدانیت خوب بیان کریں، خوب عبادت کریں، سارے کام کریں اپنے دین کے، اسلام کے، لیکن ہمارے بتوں کی بھی کبھی تعریف کر دیا کریں، تاکہ یہ تناؤ سے جو ہے نا ہمارے آپ کے درمیان جب آپ سے راضی نہ ہوئے. تو پھر انہوں نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ان کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکا جائے، کیونکہ انہیں عمل بہت محبوب ہے. حالانکہ حجر اسود کا بوسہ لینا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا تھا کہ اے پتھر، تجھے پیار کرنے میں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. میں صرف اس لیے تجھے پیار کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس لیے پیار کرتا ہوں. حضرت کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے، ورنہ تو پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع ہے نہ نقصان ہے. آپ کا محبوب ہر چکر میں آپ حضرت کا بوسہ لیتے تھے. کفار نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے ان کو اپنے بتوں کی طرف جھکانے کا،
کفار نے کہا کہ ہم آپ کو حج کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. میری بات بہت توجہ سے آتی ہے. اس زمانے میں قانون مسلمان کے اسلام کے احکام میں سے کسی ایک حکم کے خلاف بنے گا، مسلمان یہ سوچیں گے بھائی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ضروری ہے، اور اسلام تو اور بھی ہے، اسلام کے احکام تو اور بھی ہیں، اس پر تو عمل کر ہی رہے ہیں. سنو تو صحیح، اگر یہ ایک بات چھوڑ دیں گے ان کے لیے اور اس سے یہ ہمارا مقابلہ نہ کریں تو کیا حرج ہے. اسی طرح کفار نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کو ہم حج کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہماری بات، ہمارا مطالبہ پورا نہیں کریں گے. تو کیا مطالبہ ہے بتاؤ؟ مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ طواف کیا کریں تو ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جایا کریں، ہمارے بتوں کے سامنے جھک کر جائیں. آپ نے سوچا کہ حج کا بوسہ لینے نہیں دیں گے مجھے یہ اس کے بغیر؟ اگر میں بغیر دل کے ارادے کے صرف ان کو دکھانے کے لیے، صرف ان کو دکھلانے کے لیے بغیر دل کے ارادے کے اگر ذرا سا اشارہ ان کے بتوں کی طرف کر دوں اور یہ مطمئن ہو جاویں، سنو تو صحیح، یہ مطمئن ہو جاویں بغیر دل کے ارادے کے. ظاہر بات ہے کہ نبی تو کبائر سے بھی معصوم ہیں، شرک تو نبی کہاں کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو صرف خیال آیا، اور وہ خیال بھی آپ نے زیادہ پکایا نہیں، سوچا نہیں، وہ خیال آیا گزر گیا. اللہ نے فرمایا اے نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے. اللہ، کہ آپ ہلکے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے. حالانکہ آپ کا جھکنا دل سے نہیں تھا، صرف ظاہری طور پر دکھانے کے لیے. اللہ نے فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھے کہ آپ ہلکے سے، تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. کوئی گنجائش نہیں. میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی بتوں کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے، باقی قانون کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے. حالانکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، یہ اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا. حضور اکرم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا. عدی بن حاتم سے آپ نے یہی فرمایا تھا. عدی بن حاتم نے اشکال کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. پھر اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا تھا. ہم نے تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانا ہمیشہ، تو اللہ نے قرآن میں الزام کیوں دیا ہمیں کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے پوپ اور پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. ہم نے تو کبھی کو رب نہیں مانا، ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے تھے. آپ نے فرمایا اے عدی، جب تمہارے پوپ اور پادری حلال کو حرام کرتے تھے، حرام چیز کو حلال کر دیا کرتے تھے، تم جانتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ آج کیا کہ جی ہاں ہم ان کے کہیں کو مانتے تھے. فرمایا پھر تو تم نے ان کو اپنا رب اللہ کے سوا بنا لیا تھا.
یہ صاف بات ہے میرے دوستوں عزیزوں. سر کا جھکنا جھکاؤ نہیں ہے، اصل جھکاؤ دل کا جھکاؤ ہے. اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کفر و شرک صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے غیر کے سامنے سر جھکا دیں. سوچو تو صحیح، صرف نماز رہ گئی، صرف نماز رہ گئی جسے مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکا لیتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے شادیوں میں، تجارتوں میں، خرچ کرنے کمانے میں، لباس اور شکلوں میں، تمام چیزوں میں مسلمان جھکا ہوا ہے غیروں کے طریقوں کی طرف. اتباع سنت ضروریات میں بھی، اتباع سنت ضروریات میں بھی، ضروریات میں بھی اتباع سنت، اس بات اتباع سنت سے ثابت ہوگا کہ آپ کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے غیر کی طرف ہے. ہماری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں. اتباع سنت بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، اللہ کے رسول کی طرف ہے یا ان کے دشمنوں کی طرف ہے. ضروریات میں بھی دیکھا جائے گا، ضروریات میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کا میلان کس طرف ہے. ضروریات میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کا میلان کس طرف ہے. اگر اتباع سنت پر ہو تو پھر آپ کے دل کا میلان، اس لیے کہ اصل توجیہ دل کی توجیہ ہے، رخ کا صحیح ہونا دل کا رخ کا صحیح ہونا ہے. اصل نیکی دل کا رخ کا صحیح ہونا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ دین کے بہت سے احکام کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے لڑنا، اس کے لیے کوشش کرنا کیا ضرورت ہے. ہمارے کوئی نماز روزے سے تھوڑی کوئی روک رہا ہے ہمیں. حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ جب یہ ایک سنت کو چھوڑ دیں گے باطل کے لیے، جب ایک سنت کو چھوڑ دیں گے باطل کے لیے تو انہیں کل فرائض بھی چھوڑنے پڑیں گے باطل کے لیے. اس لیے کہ دین ایک ایسا کامل مکمل نظام ہے، دین ایک ایسا کامل مکمل نظام ہے کہ جب تک سارے اجزاء جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک دین پر نصرتیں، اور جب تک سارے اجزاء دین کے جمع نہیں ہوں گے. دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر 20% دین ہے زندگی میں تو 20% کامیابی مل جائے، 10% دین ہے تو 10% کامیابی نہیں. اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے، کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جنگل کے بادشاہ سے ایک بارش لکڑی کا مطالبہ کیا لوہے نے. بادشاہ نے کہا چلو چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں، دے دو، ہمارے پاس بہت ہے، ان کے پاس ہے نہیں. ہر سمجھتے تھے بس وہ لکڑی ملی لوہے کو اور اس نے اس لکڑی کا قبضہ بنایا، اس کی ہتھی بنائی اور آرے میں لگائی اور سارا لکڑی کا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا. یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. سارا جنگل لکڑی کا کاٹ ڈالا. کہیں سے؟ آرے سے. یہ آرا کیوں چلا؟ یہ آرا صرف اس لیے چل گیا، منشار کہتے ہیں اس کو عربی میں، آرے کو. اس میں لگتی ہے لکڑی کی، جانتے ہو نہیں، ہتھی. ہاں تو آرا چلا سکتے ہو ہتھی کے بغیر؟ یہ ہے اصل بات. یہ احساس مسلمانوں میں سے مردہ ہو چکا ہے. جب لکڑی نے کٹنے کے وقت آہ کی اور یہ کہا کہ مجھے کتنی بدعتی سے تو کاٹ رہا اور تیری ہمت کیسے ہو گئی، تو لوہے نے کہا میں تو آپ کو کبھی بھی نہیں کاٹ سکتا تھا، وہ تو آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل ہو گیا ہے. آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ، ظاہر بات ہے. کتنا ہے؟ ایک ہتھی، باقی سارا آ رہا ہے. ذرا سا حصہ لکڑی کا لوہے میں جا کر ملا، ذرا سا حصہ لکڑی کا لوہے میں جا کر ملا
تو اس آرے میں اتنی قوت ہو گئی کہ سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا، ورنہ جب تک یہ لکڑی آرے کے ساتھ نہ ملتی آرا لکڑی کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس زمانے میں مسلمان جتنے چاہے احتجاج کر لے، جتنا چاہے شور مچا لے، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ جتنا چاہے شور مچاؤ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد نہیں۔ مدد اس لیے نہیں کہ مدد کا ضابطہ ہی چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مدد کا ضابطہ چھوڑے ہوئے ہیں دو اعتبار سے، ایک تو دین ناقص کہ میں عرض کر چکا کہ وعدہ کمال دین پر ہے، دوسرے دعوت کو چھوڑے ہوئے ہیں جو مدد کی شرط ہے۔ ان تنصر اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تنصر اللہ، اگر تم دعوت اللہ پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو، اگرچہ تم عبادت بھی کرتے ہو تب بھی مدد نہ ہوگی، یہ تو پکی بات ہے۔ تم کمال عبادت کو پہنچ جاؤ تب بھی مدد نہ ہوگی جب تک دعوت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ میری بات توجہ سے سننا، عبادت کرنے سے اتمام حجت نہیں ہوتا، اور اتمام حجت کے بغیر نصرت نہیں ہے۔ عبادت سے اتمام حجت نہیں ہوتا، یعنی میں عرض کرتا ہوں صرف اپنی ذات سے آدمی عمل کرے، انفرادی عبادتیں کرے، یہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دوسری بات اور سن لو، آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پھیلا دیں دین کا، یہ بھی ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک آپ دوسروں کو جا کر خود دعوت نہ دیں، جب تک آپ دوسروں کو خود جا کر دعوت نہ دیں۔ دعوت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود کیے بغیر ادا نہ ہوگی۔ دعوت عبادت کی طرح ایسا عمل ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگا۔ میری بات جا کے سننا بہت، دعوت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگی، جیسے عبادت ایسا عمل ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگا۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہیں ہوگی، اگر آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہ ہوگی۔ ایسے ہی دعوت جب تک آپ خود دعوت نہ دیں گے ذمہ داری ادا نہ ہوگی، جب ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اس وقت تک مدد نہیں آئے گی، پکی بات ہے۔ قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جب ایک جماعت نے جا کر ایسی قوم کو دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا ان کے فسق و فجور و گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ نے انہیں عذاب دینا طے کر لیا تھا، تو یہ جماعت دعوت دینے چلی۔ لوگوں نے کہا انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا؟ دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ تقوی پر آ جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے دعوت دینے جا رہے ہیں ان کو تاکہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں۔ یہ دو باتیں قرآن میں ان لوگوں کی طرف سے آئیں جو دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے، اور ان کے اگر روکا گیا کہ میاں اس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو برائی اور منکرات اور غلط ماحول اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھو، داعی کبھی بھی امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوگا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو، اگرچہ اللہ نے کسی قوم کی
ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو. مگر داعی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور لوگوں کی تربیت اور ہدایت سے داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا. داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا. داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہاں تک بیان کر دیا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کے ساتھ پھریں گے، دعوت دیں گے لوگوں کو، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں گے. یہ اللہ کی رحمت کے، دیکھو تو صحیح کتنی صاف بات ہے قرآن میں. اسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی غیبی نصرتیں وہ دعوت کے بغیر نہیں ہیں. عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن نصرت نازل نہیں ہو سکتی. نصرت نازل نہیں ہو سکتی. میری بات توجہ سننا. عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں. عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں. عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں کہ کسی ولی کی کرامت، کسی بزرگ کی کرامت کہ اس کی ضرورت غیر سے پوری ہو جائے. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی غیبی نصرت ہے، حالانکہ غیبی نصرت اسے کہتے ہیں جس سے سارے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. کرامت فرد کے ساتھ ہوتی ہے اور نصرت امت کے ساتھ ہوتی ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام کے واقعات میں کہ جب نصرتیں آئیں تو نصرت سب کے لیے آئی. نصرت سب کے لیے. خندق میں کھانا 3 آدمیوں کے بقدر یا 2 آدمیوں کے بقدر وہ سارے مدینے نے کھایا. سارے مدینے نے کھایا. یہ نصرت عبادت پر نہیں آئی، یہ نصرت دعوت پر آئی. یہ نصرت دعوت پر آئی. میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ 2 موقع ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے زیادہ ہوتی ہے. 2 موقعوں پر، ایک دعوت میں اور عبادت میں. دعوت میں اور عبادت، یہ 2 موقع ہیں. یہ 2 موقع ہیں اللہ کی طرف سے توجہ خاص کے اپنے بندے کی طرف، ایک دعوت میں دوسرے عبادت میں. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں. الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں لوگوں میں، اور دوسرے جب آپ نماز میں ہوتے ہیں. ان 2 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص ہوتی ہے آپ کی طرف. ہم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے، یہ دونوں کام چھوڑ دیے. میرے دوستو عزیزوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ دعوت کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. دعوت کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور مدد کی شکل میں ہوگی کہ سارا باطل مایوس ہو جائے گا تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے میں. تمہیں تمہارے دین سے باطل ہٹا نہیں سکے گا. تمہیں تمہارے دین سے باطل ہٹا نہیں سکے گا. سارا باطل مایوس ہو جائے گا تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے میں. اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہیں. دعوت عبادت کو جمع کرنے میں ہیں. کیا ہے غیبی نصرت؟ غیبی نصرت یہ ہے کہ سارا باطل اکٹھا ہو جائے تو ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا نہ سکے. یہ غیبی مدد ہے. یہ غیبی مدد ہے. اللہ رب العزت یہ مدد ایمان والوں کی رعب کے ذریعے کیا کرتے تھے. یہ مدد ایمان والوں کی رعب کے ذریعے کیا کرتے تھے. یہ اللہ مدد رعب کے ذریعے کیا کرتے تھے. ربیع بن عامر انہوں نے بادشاہ سے اس طرح بات کی جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے.
جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، بلکہ صحابہ کرام جو دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے بادشاہوں کی طرف، انہوں نے بادشاہ کے سامنے بات رکھی، کھل کر بات رکھی کہ دیکھو اگر تم یہ دین قبول کر لو تو یہ مال اسباب اور یہ ساری بادشاہت یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور اگر تم اس دین کو قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سب چھین کر تم سے ہمیں دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے ربیع بن عامر کی بات کو سن کر اپنے وزراء سے یہ کہا کہ یہ فقیر ہماری زمین پر قبضہ کر چکا ہے۔ یعنی کتنی بات میں قوت ہوگی کہ ساری بادشاہت، سارے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے، بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کہ جس زمین پر تو بیٹھا ہوا ہے، جس میں تیرا تخت رکھا ہوا ہے، اس پر بھی ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، ہمارا اس پر قبضہ ہو چکا ہے۔ اس بات میں اس زمانے میں تو بیچارہ مسلمان دعوے کر رہا، ایک دکان کو بھی اپنا کہنے سے ڈرتا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک صحابی، وہ بھی کوئی پرانے صحابی نہیں، نئے صحابی ہیں، اسلام اتنا قدیم اسلام نہیں ہے ان کا، اور وہ صاف کہہ رہے بادشاہ سے کہ تمہارے ہاتھ سے تمہاری سلطنت نکل چکی ہے، ہمیں خبر دی گئی ہے اس کی کہ قیصر کسریٰ کے کنگن ہمارے سامنے آئیں گے اور ان کی کنیزیں ہماری باندیاں بنیں گی، یہ ہمیں بتلایا جا چکا ہے۔ وزراء نے کہا بادشاہ سے آپ اس فقیر کی باتوں میں آ گئے، پاگل کی۔ بادشاہ نے کہا تم سب پاگل ہو، تم دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے، اس کی بات میں کتنی قوت ہے، دیکھتے اس کی بات میں کتنی قوت ہے۔ کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے نا، تو اللہ رب العزت سب سے پہلے مسلمان کے دل سے باطل کا خوف نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بندوں تک، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ تو دعوت دینے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبان کے اندر ایسی تاثیر و قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ باطل سن کر کانپ جاتا ہے، باطل سن کر کانپ جاتا ہے۔ باطل نے کہا کہ دیکھو دریائے دجلہ کا ادھر کا حصہ پانی تمہارا، ادھر کی زمین تمہاری، ادھر کا دجلہ کا پانی ہمارا، ادھر کی زمین ہماری، اس پر سمجھوتا کر لو، سنو اس پر سمجھوتا کر لو، ادھر کا حصہ تمہارا، ادھر کا حصہ ہمارا۔ چنانچہ ایک صحابی، وہ بھی ایک صحابی، انہوں نے یہ بات سن کر کہا، یہ بات سن کر یہ کہا کہ تم کہہ رہے ادھر کا حصہ تمہارا ادھر کا حصہ ہمارا، سنو دھیان سے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے جو ہماری حدود کا آخری جنگل ہے، اس جنگل کا جو آخری درخت ہے، اس درخت کے پھل کو ہم تمہارے یہاں کے آخری حدود کا جنگل، اس کا جو آخری درخت ہوگا، اس درخت پر جو شہد کا چھتا لگا ہوا ہوگا، ہم اپنے یہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے شہد کے ساتھ لگا کر کھائیں گے۔ سنو کیسی بات، سارا علاقہ ہمارا ہے، ہم اپنے یہاں کے جنگل کے آخری جو درخت ہوگا ہماری حدود کا، وہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کے آخری درخت کے پر جو چھتا لگا ہوا ہے شہد کا، اس پھل کو شہد کے ساتھ کھائیں گے۔ Reconstruction of Ummah
یہ بات ایک صحابی نے ایک صحابی کی زبان سے نکلی. ایک مشرک نے اس بات کو سن کر جا کر سارے مشرکین کو جمع کیا اور یہ کہا کہ بھائی ان کا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے, سنو, ان کا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے. کیونکہ اس بات کو جیسے ہی سنا سب وہاں سے نکل کر بھاگے, سامان چھوڑ کر بھاگے, سارے قلعے علاقے سب خالی ہو گئے. لوگ بھاگتے تھے, ان سے پوچھا بھائی کہاں بھاگ رہے, کہاں جا رہے, کوئی کچھ نہیں بولتا تھا. یہاں تک کہ ایک بوڑھا آدمی مشرک اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا, تو اس سے پوچھا ایک صحابی نے کہ بھائی تم لوگ کیوں بھاگ رہے, سب کیا ہوا؟ کہنے کہ نہیں, اب تو تم لوگوں نے ایسی بات کہہ دی کہ اس کا خوف, اس کا ڈر اتنا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ کوئی یہاں رہنے کو تیار نہیں ہے. سنو تو صحیح, آخر کیا بات ہو گئی؟ کہہ رہے تمہارے آدمی نے ایسی بات کہہ دی ہے, ایسی بات کہی ہے. کس نے کہی؟ کہ وہ فلاں ہے, ایسی ایسی شکل کا ہے, اس نے کہی. صحابہ نے ان کو پکڑا, بھائی تم نے ایسا کیا کہہ دیا کہ سب تمہاری بات سن کر سب بھاگے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میرے دل سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور مشرک کہہ رہا ہاں انہوں نے کہا ہے, یہ ہیں وہ, انہوں نے خود مجھ سے کہا ہے. وہ کہہ رہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. پوچھا ان سے بھی کیا کہا انہوں نے؟ کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے کہ ہم تو اپنے یہاں کے جنگل کے آخری درخت کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کے آخری درخت کے شہد سے لا کر کھائیں گے. روایت میں ہے کہ یہ فرشتہ تھا جو ایک صحابی کی زبان پر بول گیا. اس کی بات کو جا کے مشرک نے نقل کیا, مشرکین سے. انہیں سب سے نہیں کہا, ایک سے کہا انہوں نے, تو اس نے جا کر نقل کی بات مشرک نے. اس بات کا اتنا ڈر ہوا کہ سب جگہ چھوڑ گئے, پورا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو نصرت کے واقعات ہیں یہ مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے تھے, مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے تھے کہ اگر امت دعوت پر آ جاوے اور امت عبادت کا حق ادا کر دے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے مدد یہ کریں گے کہ ان کی بات میں اتنا رعب ہوگا کہ یا تو باطل راستے پر آئے گا یا راستے سے ہٹ جائے گا. یہ تو باطل راستے پر آ جائے گا ہدایت کے, یا راستے سے ہٹ جائے گا. لیکن وہی بات ہے جو شروع سے عرض کر رہا کہ غیبی مددیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. غیبی مددیں انفرادی دعوت کے ساتھ, غیبی مدد انفرادی دعوت کے ساتھ. اس لیے کہ نبوت کے لائن کی تمام اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں. نبوت کے لائن کی اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں. تم جتنے چاہے رواجی طریقے اختیار کر لو, دین کی بات کی پھیلانے, نشر و اشاعت کے, خدا کی قسم اس پر نہ تربیت ہوگی نہ نصرت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے, اللہ نے وہ رعب قیامت تک اتباع سنت میں رکھ دیا ہے. جس رعب سے اللہ نے آپ کی مدد کی ہے وہ رعب اتباع سنت میں رکھ دیا. جب مسواک کے کرنے میں اتنا رعب ہے کہ اس سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جاوے, تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ عبادت کے ایک حصے ہلائے ایسے بیٹھا کریں. سنو دھیان سے, مسواک ایک جز ہے وضو کا, مسواک ایک جز ہے وضو کا. اگر مسواک کرنے میں اتنا رعب ہے تو پھر سنو, پھر اس نماز میں کتنا رعب ہوگا, جس نماز کے لیے وضو کرنے کے ایک جز مسواک میں اتنا رعب ہے. بات اصل یہ ہے کہ آپ
کارتوس کو ہاتھ میں لے کر مار دیں تو اس کی وہ قوت نہیں. آپ اس کو پستول میں رکھ کے چھوڑ دیں تو وہ اس کی قوت نہیں جب تک کارتوس کو اس کی جگہ پر نہ رکھا جائے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے. نہیں، جب تک دعوت نبوت کے طریقے پر نہیں آئے گی اس کی قوت ظاہر نہ ہوگی. جب تک دعوت نبوت کے طریقے پر نہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو دعوت دینے کے لیے خود آگے بڑھتے ہیں. آپ سفر میں تھے، آپ سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ، اچانک دیکھا ایک آدمی گزرتے ہوئے، فرمایا آگے بڑھ کر آپ نے اس سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں. فرمایا کہ تمہیں ایک خیر کی بات کی، ایک خیر کی بات چاہو گے، ایک خیر کی بات کی رغبت ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو گے؟ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے جو آپ بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر گواہ کون ہے؟ اس پر گواہ کون ہے؟ آپ جو بات کہہ رہے اس پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہے درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے اپنے صحابہ سے گواہی نہیں دلوائی. صحابہ آپ کے ساتھ تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے. حضرت میں خود فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں آپ کے ساتھ تھے، صحابہ ساتھ تھے، مگر آپ نے یہ نہ فرمایا کہ میرے صحابہ ہیں گواہی دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا، درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ درخت گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. چنانچہ آپ نے درخت کو بلایا، وہاں سے درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. 3 مرتبہ آپ نے درخت سے گواہی دی، تینوں مرتبہ درخت نے گواہی دی کہ بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ کی غیبی نصرتیں آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں. وہاں سے درخت نے آ کر گواہی دی، دیہاتی نے اسلام قبول کیا اور یہ عرض کیا کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں. میرے عزیز دوستو، میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں دعوت پر، ایک غیبی مدد کا اور دوسرے مسلمان کے قدموں کو دین پر جمانے کا. اس لیے کہ جو اپنے دین کی طرف داعی ہوتے ہیں وہ باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. اور اصولی بات ہے، اگر آپ اپنے گھر میں آج علاقے والوں کو، محلے والوں کو بلا لیں تو ظاہر بات ہے اس دن اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کی دعوت کرنا چاہے، آپ کو اپنے یہاں بلانا چاہے تو آپ اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں، کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے. کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھر میں مہمانوں کو بلا کر آپ کے گھر آ جاؤں. ہو سکتا ہے بھائی؟ مہمان کا مہمان اگر ایک فرد کو آپ نے یہاں بلا لیا، آپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ نے مہمان صاحب کے آئیے آپ ٹھہریے گھر میں، میں تو ذرا کہیں اور جا رہا ہوں. آپ نے مجھے کیوں بلایا جب آپ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ آسان بات ہے. آپ محلے والوں کو اپنے یہاں ولیمے کی عقیقے کی دعوت میں بلا لیں اور آپ اس دن کسی کی دعوت قبول کر لیں، آپ کے مہمان کتنے ناراض ہوں گے اور آپ اس چیز کو اخلاق کے اعتبار سے اچھا نہیں سمجھیں گے. تو ایک موٹی سی بات ہے، کتنی آسان بات ہے کہ جب آپ کھانے کی دعوت پر دوسروں کو بلا کر کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتے تو آپ جب دین کی دعوت میں لگ جائیں گے تو پھر آپ باطل کی دعوت کو کیسے قبول کر لیں گے؟ اتنی آسان بات ہے. وہ تو مسلمان باطل کی دعوت اس لیے قبول کر رہا ہے کہ دوسروں کو حق کی دعوت نہیں دے رہا ہے.
تبلیغ میں بھی لگ کر یہ سوچ کر لگ جاتے ہیں تبلیغ میں کہ کل میں نماز صحیح ہو جائے گا، مدرسہ ہے چلتا پھرتا. حالانکہ دعوت تو ہر وقت اس لیے ضروری ہے تاکہ باطل کا دفاع ہوتا رہے. دعوت باطل کے دعوت باطل کے دفاع کے لیے ہے. دعوت باطل کے دفاع کے لیے ہے. باطل دعوت کے دفاع کے لیے ہے. اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے گا تو باطل کا مدعو ہو جائے گا. ارتداد کے آنے کا سبب ہی یہی ہے، اور ارتداد کے رکنے کا سبب ہی صرف خروج ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس جماعت کے روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو امت مرتد ہو چکی تھی. جہاں جہاں اسلام کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جایا کرتے تھے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی کام چھوڑ کر بیٹھے گا تو باطل انہیں اپنی طرف دعوت دینے کی ہمت کرے گا. جب کوئی کام چھوڑ کر بیٹھے گا تو باطل انہیں اپنی طرف دعوت دینے کی ہمت کرے گا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تقاضے پر نکلے. کعب بن مالک ہر تقاضے پر نکلے لیکن تبوک کے موقع پر رہ گئے اور نکلنے کے ارادے کے ساتھ رہ گئے. ہاں اب جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا. فرماتے تھے ہمارا مذہب یہ سوچتا ہے کہ ایک نفل کام ہے اور نوافل تو زائد چیز کو لوگ سمجھتے ہی ہیں. اس طرح عبادات میں سمجھتے ہیں کہ ایک نفل کام ہے، اس طرح دعوت کو بھی ایک نفل کام سمجھتے ہیں. ہاں یہ ایک ثواب کا کام ہے، اور ثواب کے کام تو بہت سے ہیں. کوئی ایک ہی کام تھوڑی ہے ثواب کا. ثواب کے کام تو بہت سے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ثواب کا کام کرے. ارے سنو تو صحیح، لوگ آج کے دعوت کے کام کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وہ فریضہ ہے جسے سارے فرائض زندہ ہوں. اور لوگ ثواب کا کام سمجھ کر سوچتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے، آپ نے نہ کیا میں نے کر لیا، میں نے کیا آپ نے کر لیا. چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے کے ارادے سے رہ گئے کہ ہاں آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، آج نکلوں گا، کل نکلوں گا. اسی وقت پورا ہو گیا. آپ واپس آ گئے. آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین آدمیوں سے ناراض ہو گئے. ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک. ان تین سے آپ ناراض ہو گئے. عجیب بات ہے یہ کہ جنہوں نے جھوٹا عذر پیش کیا ان کو تو آپ نے معاف کر دیا. جنہوں نے جھوٹا عذر پیش کیا ان کو تو معاف کر دیا، اور جنہوں نے سچ بولا ان سے آپ ناراض ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ لوگ کہیں گے تو بے انصافی ہے، حالانکہ انصاف یہی ہے. ہماری بات توجہ سننا. لوگ کہتے ہیں بڑی بے انصافی ہے کہ اپنے سے ناراض ہو گئے اور جنہوں نے جھوٹ بول کر عذر پیش کیا ان کو معاف کر دیا، اور سچ بولنے والوں سے ناراض ہو گئے. لو جی، حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انصاف یہی ہے کہ ناراضگی اپنوں سے ہوتی ہے، غیروں سے نہیں. غیر تو غیر ہیں، ان سے کیا ناراض ہونا، کیا خوش ہونا. ناراضگی ہم سے ہوتی ہے، اصولی بات ہے. آپ ناراض ہوئے ان تین سے. ان کے علاوہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے آ کر عذر پیش کیا. سب نے آزار آپ نے قبول کر لیے، سب کے لیے استغفار کیا. ان کے لیے نہیں، نہ ان کے لیے استغفار کیا، نہ ان کا عذر قبول کیا، بلکہ آپ ان سے ناراض ہو گئے. 50 راتیں ناراضگی چلی. سلام کلام سب بند. پورے مدینے میں کوئی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں، کوئی ان کو سلام کرنے والا نہیں، کوئی ان کی طرف دیکھنے والا نہیں، کوئی ان کو تسلی دینے والا نہیں.
گھر میں بیٹھے روتے رہے، بڑے سخت حال سے گزرے. سنو تو صحیح، صحابہ سے اور بھی گناہ ہوئے. اللہ تعالی نے مسلمان کو اسلام کی حدود کی تعلیم دینے کے لیے، اسلامی حدود کی تعلیم دینے کے لیے زنا کی کیا حد ہے، چوری کی کیا حد ہے، شراب کی کیا حد ہے، یہ سارے گناہ صحابہ سے کروائے تاکہ عملی طور پر حدود کو قائم کر کے دکھلائیں. لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے صحابی سے ناراض ہو گئے ہوں جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو. کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہ ملے گا کہ کسی سے اس کے بڑے گناہ کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہوں اور اس سے بول چال بند ہو گئی ہو. کہیں بھی نہیں ملے گا. ایک زانیہ عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس زانیہ عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے میں تقسیم کر دیا جائے سب کے لیے کافی ہو جائے، سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے اس ایک عورت کی توبہ. اس ایک عورت کی ایسی توبہ ہے. زنا کرنے والے کو رجم کیا گیا. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ زنا کرنے والا جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. اور واقعات ہیں. ایک ایسے آدمی کی آپ نے نماز پڑھائی جو اتنا بدکار اور اتنا برا آدمی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز پڑھانے پر آپ حضرت عمر تیار نہیں تھے کہ آپ اس نے امامت پڑھائیے، یہ آدمی اچھا نہیں ہے. پڑھائی آپ نے نماز، اس کی آپ نے نماز پڑھائی. سوچنے کی بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان چوری کرنے، زنا کرنے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، سود کھانے، بہتان باندھنے، ان سارے گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ کسی مسلمان سے ناراض ہوئے ہوں اور آدمی کسی مسلمان سے بول چال بند کی ہو، سوائے ان تین آدمیوں کے جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی. پچاس راتیں گزر گئیں، 50 راتیں گزر گئیں اسے ناراضگی میں. یہ سارا ہنگامہ اس لیے ہوا تھا تاکہ قیامت تک ہماری امت سمجھ لے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. کیونکہ اگر تم دعوت چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری مدد باطل کے خلاف نہیں کی جائے گی. یہ تو پکی بات ہے. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، بے شمار آیتیں روایتیں بھری ہیں اس سے کہ تمہاری مدد ہی نہیں کی جائے گی اگر تم نے دعوت کو چھوڑ دیا. اگر تم نے دعوت کو چھوڑ دیا تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وحی کے برکات سے بھی محروم، دعا کی قبولیت سے بھی محروم ہو جاؤ گے اگر تم نے دعوت کو چھوڑ دیا. سنو، چنانچہ ابھی 50 راتوں میں سے 40 راتیں گزری تھی کہ اچانک غسان بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھئی انہوں نے ان کا ایک آدمی وہ دعوت کے تقاضے سے پیچھے رہ گیا اور جس سے ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا اور بول چال بند ہو گئی. سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. یہ موقع اچھا ہے انہیں مدینے سے نکالنے کا، اپنے ساتھ جوڑنے کا، اور ان کو کے ساتھ سے توڑنے کا موقع اچھا ہے. سنو، غسان بادشاہ جس کے نام سے سارا مدینہ کانپتا تھا، غسان بادشاہ جس سے سارا مدینہ کانپتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ جب حفصہ کے آپ کو طلاق دینے کی خبر آئی کہا عمر بہت بڑی بات پیش آ گئی، بہت بڑی بات پیش آ گئی. حضرت عمر نے کہا کیا غسان نے حملہ کر دیا کیا؟ کہہ رہے نہیں. تو یعنی مدینے والے بہت ڈرتے تھے اس بات سے کہ غسان بادشاہ مدینے پر حملہ کر دے. تو غسان بادشاہ یہ سارا مدینہ کانپتا تھا، اس کا خط آیا ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا کاغذ مالک کے پاس.
جس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بڑی جفا کا معاملہ کیا ہے اور بڑی بے وفائی کی ہے تمہارے ساتھ، اور تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو، اور انہوں نے تمہیں ذلت میں ڈال دیا ہے اور تم ذلیل ہونے کے لیے نہیں ہو، آؤ تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تم پر مہربانی کریں گے، ہم تمہیں عہدہ دیں گے، تم یہاں کیوں پڑے ہو اس ذلت میں جب یہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھتے اور انہوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے، تو تم چھوڑ دو، تم مدینہ کا مرکز چھوڑو، سنو میں کیا کہہ رہا، تم چھوڑ دو مدینہ کا مرکز، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ میں ساری بات اس پر عرض کر رہا کہ ہر تقاضے پر نکلے کعب بن مالک، ایک تقاضے پر نہ نکلے، اس پر ناراضگی بھی ہوئی، اور غسان بادشاہ نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، مگر صحابہ تھے، ان میں ایک بڑی صفت استخلاص بھی تھی۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تو خط کو پڑھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر تنور جل رہا تھا، خط لانے والے کے سامنے ہی اس خط کو تنور میں جلایا تاکہ جا کے بادشاہ کو بتائے کہ جی آپ کے خط کو دیکھ کر وہ خوش کیا ہوتے، آپ کے خط کو دیکھ کر وہ خوش تو کیا ہوتے، اور اس پر عمل تو کیا کرتے، اور اس کو اللہ تعالی کی مدد تو کیا سمجھتے۔ انہوں نے تو اس خط دیکھ کر خط کو جلا دیا اور یہ کہا کہ ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول ناراض ہیں، دوسری مصیبت آ گئی کہ مدینے سے باہر والے ہمیں کہہ رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے یہاں جاؤ۔ سنو، یہ تھا صحابہ کی اندر ایک صفت، اور خط کو جلایا اس لیے تاکہ اسے خبر ہو جائے کہ تمہاری دعوت کی اور تمہاری طرف سے آنے والی پیشکش کی ہمارے ہاں یہ حیثیت ہے، تاکہ وہ آئندہ دعوت دینے کی ہمت نہ کرے۔ جب تم باطل کی دعوت کی توہین کرو، باطل کی دعوت کا اکرام مت کرو، باطل کی دعوت کا اکرام مت کرو، اس کی دعوت کی توہین کرو۔ چنانچہ خط کو جلایا اس لیے تھا تاکہ ایک دوبارہ پڑھنے کا خیال نہ آوے، اور یہ خط لانے والا دیکھ لے جا کے بتائے بادشاہ کو کہ انہوں نے تمہارے خط کا کیا حشر کیا اور خط کو جلایا، انہوں نے تمہارے خط کی توہین کی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ غسان بادشاہ نے یہ ہمت کی ان کو دعوت دینے کی جب دیکھا کہ یہ کام سے بیٹھ گئے۔ اس لیے دوستو عزیزوں، بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے۔ ہمارے اپنے دین پر استقامت اپنے دین کی دعوت میں ہے، دین کی دعوت میں ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم دوسروں کو حق کی دعوت دیتے رہو گے تو اللہ تمہارے قدموں کو دین پر جمائے رکھیں گے، تمہارے قدموں کو دین پر جمائے رکھیں گے۔ یہ ہے اصل سبب دین پر استقامت کا۔ اس استقامت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے، کیونکہ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے، جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں۔ اگرچہ آدمی جزوی دین کو کتنا بھی مضبوطی سے تھامے رکھے، لیکن جزوی دین ناقص دین ہے، جزوی دین ناقص دین ہے۔ آدمی عبادات کے اعتبار سے حکم پورا کر دے، معاملات میں حکم توڑ دے، تو یہ نہ کہا جائے گا کہ اس کو استقامت ہے، نہیں۔ کسی ایک عمل کا اہتمام کرنا، کسی ایک لائن کے عمل کا اہتمام کرنا استقامت نہیں ہے، بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ پورے دین پر چلنے میں ہے، اس لیے اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ۔ امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے، امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم خود اپنے عمل کو لے کر حرکت میں آؤ، اپنے عمل کو لے کر خود حرکت میں آؤ۔ اس لیے کہ بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ایک عملی محنت ہے، یہ ایک عملی محنت ہے۔ بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا ایک عملی محنت ہے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا. اس لیے فرمایا حدیث میں کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو سارا بدن بے چین ہوگا. بس اس حدیث کا اصل مطلب ہی یہی ہے. اس حدیث کا اصل مطلب ہی یہی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان کہیں بھی بکھرے ہوئے ہیں، کسی ملک میں، کسی بر اعظم میں، کسی علاقے میں، ان کی بے دینی یا ان کے دین میں نقصان کا آنا یہ ایسا ہے جیسا ایک جسم کے کسی عضو میں زخم کا ہونا، یا ایک جسم کے کسی عضو میں کسی بیماری کا آنا. یہ بیماری پیر کی نہیں ہے، سارے بدن کی بیماری ہے. پورا بدن اس کے لیے اس طرح متاثر ہو، اس طرح ایک ملک میں ایک مسلمان کے نماز چھوڑنے سے ساری دنیا کے مسلمان بے چین ہوں. ساری دنیا کے مسلمان بے چین ہوں. یہ ہے اصل مقصد دعوت کی نقل و حرکت کا. اس لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم خود اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئیں گے، اور ہر ایک کے پاس دین کی دعوت لے کر خود پہنچو. اس لیے کہ دین کی دعوت کا بھیجنا اذیت نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینے میں نبوت کے لائن کی اذیت ہے. خود جا کر دعوت دینے میں پیغام بھیجنا دعوت نہیں ہے، پیغام لے کر جانا دعوت ہے. یہ بات یاد رکھو. جتنے بھی ذرائع اس زمانے میں دین کے نشر و اشاعت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہیں. یہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بالکل بے اثر ہے. اس لیے کہ اجر اور اثر وہ تو اللہ تعالیٰ نے سنت کے اتباع میں رکھا ہے، سنت کے اتباع میں ہے. جس طرح عبادت کی لائن کی سنتیں ہیں ایسے ہی دعوت کی لائن کی بھی ایک سنت ہے. بس عزم کرو اور ارادے کرو. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں.